اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت والے 10 دن جو کہ سال کے بہترین 10 دن ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان دنوں میں بخیر و عافیت داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کے لیکچر میں ہم نے ان 10 دنوں کی عبادات کے متعلق پڑھا اور جانا کہ کتنی زیادہ عبادات کی فضیلت ہوتی ہے جب ہم ان 10 دنوں میں عبادات کو کرتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور 8 اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقات اور خیرات اور نوافل اور اذکار کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس ثواب سے کوشش کریں کہ کوئی بھی محروم نہ رہ جائے۔ اور اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم بیت اللہ کی کچھ تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہاں کے جو بھی خاص مقامات ہیں ان کے نام اور ان کی بھی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ حج کی اقسام اور حج کی فضیلت کے متعلق ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو بیت اللہ شریف جو کہ خانہ کعبہ کے نام سے جسے ہم پکارتے ہیں، اس کی تاریخ اور فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرمایا، ان اول بیتی وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اولین گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو اس آیت میں یہود کے ایک تو شبہ کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جب ہجرت کی اور ان کی اولاد میں جب تمام انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ پھر یہ ملت ابراہیمی کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے پہلا عبادت خانہ تو وہی ہے جو کعبہ ہے، جو مکہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ شرف قبولیت بخشا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام عالم اسلام کے لیے قبلہ مقرر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ فیوز و برکات اور روحانی تجلیات کا ایسا مرکز ہے جو پوری زمین کے عین وسط میں واقع ہے۔ اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ یہ طوفان نوح سے مٹ گیا تھا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ اب ہم اس کے چند خاص مقامات کے نام اور ان کی فضیلت بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حتیم، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ ایک دفعہ سیلاب سے متاثر ہوا تو کفار مکہ نے صرف حلال کمائی سے سابقہ بنیادوں پر از نو اس کی تعمیر شروع کر دی، مگر تکمیل سے پہلے ہی یہ رقم ختم ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ نامکمل چھوڑ دیا گیا۔ وہ موجودہ عمارت کی ایک طرف نیم دائرے کی شکل میں اب بھی موجود ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ اور اس حصے میں نماز ادا کرنے کا وہی حکم ہے جو بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی وہ جو ایک ہاف دائرہ جو بنا ہوا ہے اس کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے اس نے گویا بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی۔ اور بیت المعمور، تو اس موقع پر یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ بیت اللہ جو زمین کے وسط پہ ہے، اس بیت اللہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 میں
موجود ہے یہ حدیث، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور تفسیر تبری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملتزم کے متعلق کیا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس پر اپنا چہرہ رکھنا، سینے کو ساتھ ملانا اور نہایت عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرنا بہت زیادہ پسندیدہ اور مسنون عمل ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام مثلاً عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے مقام ابراہیم، تو یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے رہے، اور معجزانہ طور پر آج تک اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کی جانب قریب ہی ایک گنبد نما مقام کے اندر شیشے میں محفوظ ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 125۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس پتھر کے باہر لگے خول یا جالی کو برکت کی نیت سے بوسہ دینا یا اسے چھونا ثابت نہیں ہے سنت سے۔ اور مطاف کیا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے کی جگہ مطاف کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے بئر زمزم، یعنی زمزم کا کنواں۔ یہ بابرکت کنواں ہے جسے اللہ رب العالمین نے سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ ہزاروں برس گزر گئے، اس کا بابرکت پانی ابھی تک جاری ہے، اور اب یہ کنواں مطاف کے نیچے تہ خانے میں ہے۔ اور اس کنویں کی ہسٹری سے ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ 6 ماہ کے شیرخوار بچے تھے، اور ان کی والدہ کو ایک بیابان جنگل میں، ایک بیابان صحرا میں چھوڑ دیا، جہاں پہ نہ پانی تھا نہ کوئی اور ضروریات زندگی تھی۔ لیکن جب حضرت حاجرہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خاموشی سے اللہ کے حکم پہ راضی ہو گئیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے جب ایڑیاں رگڑی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں جاری فرمایا، اور یہ آج تک یہ پانی اس طرح ہی جاری اور ساری ہے، اور بہت زیادہ بابرکت اور بہت زیادہ شفا اس پانی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ، یہ بیت اللہ کے قریب واقع 2 پہاڑیوں کے نام ہیں جنہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا نشان قرار دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم اور سیدنا حاجرہ اور شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران پہاڑی علاقے میں چھوڑ کر واپس جب شام چلے گئے تو جلد ہی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تب پانی کی تلاش میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے ان پہاڑیوں کے درمیان بھاگ دوڑ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ دیکھیں، یہ ہے ایک ماں کا مقام، اور یہ ہے ایک عورت کا مقام۔ اور ایک عورت جب وہ ماں بنتی ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتی ہے اخلاص کے ساتھ، اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کو عبادت بنا دیتا ہے۔ تو اپنے ماں ہونے کے درجے کو ضائع نہ کریں، اور اس درجے کا وہی حق ادا کریں، اور ان ماؤں جیسا بننے کی کوشش کریں جن ماؤں کے نقش قدم پہ آج سے لے کر 1400 سال پہلے سے لے کر کتنے 100 سال پہلے سے لے کے قیامت تک تمام مرد اس عورت کے قدموں پہ صحیح کریں گے، اور وہ تبھی ان کا وہ حج قبول ہوگا جب وہ اس عورت اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ حجاج کرام اسی سنت کو اپناتے ہوئے حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جسے اصطلاحاً صحیح کہتے ہیں۔ اور آج کل اب یہ ہے کہ بہت زیادہ کیونکہ حجاج کرام ہو چکے ہیں تو اس کی توسیع کر کے ایک تو اس کی چوڑائی کو دگنا کر دیا گیا ہے، اور مزید اس میں منزلوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک بیسمنٹ ہے اور ایک گراؤنڈ فلور ہے، اور تیسری اور بالائی منزل ہے۔ تو اب یہ ایک 4 منزلہ عمارت بن گئی ہے، اور مسجد حرام سے ملحق ہونے کی وجہ سے عملی طور پر مسجد حرام کا حصہ بن گئی ہے۔
تو یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔ اور اب ہم حج کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور حج مبرور وہ حج ہے جو مسنون طریقے اور شرعی تقاضوں کے عین مطابق ادا کیا گیا ہو، اس میں کوئی شہوانی بات، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا نہ کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی فحش گوئی کی، نہ کوئی برا کام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف واپس لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج کے عظیم اجر و ثواب کا مستحق صرف وہ شخص ہے جس نے دوران حج زبان سے کوئی بےہودہ بات نہیں کی اور نہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء یعنی آنکھوں اور کانوں وغیرہ سے کوئی برا کام کیا۔ اور سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ نیت، کہ پوری جو نیت تھی اس کی خالص کس کے لیے تھی؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی حاجی کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ عبادت نہیں کی، بلکہ صرف اپنے رب کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے جس نے یہ عبادت کی، تو پھر اس کے لیے جنت، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اور بار بار حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقیری اور گناہ کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی کی آگ سونے، چاندی اور لوہے کی میل کو نکال پھینکتی ہے۔ اور حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے افضل جہاد حج ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتی ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور یعنی سنت موقدہ کے مطابق حج کرنا ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر بار بار بلائے اور ہم جو بھی عبادات کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول اور منظور ہوں۔ اور اب ہم حج کی چند اقسام کے متعلق پڑھ لیتے ہیں کہ کون کون سی اقسام ہیں جو حج ہیں۔ حج کی اقسام میں کون کون سی ہیں اور ان میں کون سا حج سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو ویسے تو اسلام میں حج کی 3 اقسام ہیں اور یہ تینوں جائز اور درست ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی حج کر لیا جائے تو مسلمان اسلامی فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج قران کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے حج تمتع کرنے کے شوق کا اظہار فرمایا۔ ساتھ ہی صحابہ کرام عنہم کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نیتوں کو حج تمتع میں بدل دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کے بعد بھی نیتیں نہیں بدلی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا تھا، اور آپ کے ساتھ کیونکہ قربانی تھی اس لیے آپ اپنی نیت نہ بدل سکے۔ لہٰذا ان تینوں اقسام میں سے حج تمتع کرنا سب سے افضل ہے۔ دوسرا ہے حج بدل، یعنی دوسری کی طرف سے کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرنا، اور یہ جائز ہے بشرطے کہ حج بدل کرنے والا پہلے سے خود اپنا حج کر چکا ہو اور جس کی طرف سے حج کر رہا ہو وہ فوت شدہ ہو یا انتہائی مریض ہو جو کسی صورت میں سفر کے قابل نہ ہو۔ حج بدل کرنے والا احرام سے قبل نیت کرتے ہوئے اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، یعنی احرام باندھنے کے الفاظ دہراتے وقت آخر میں ان کہے، پھر اس آدمی کا نام لے، جیسے کہ اللہم لبیک حجن ان فلاں بن فلاں، جو بھی اس کا نام ہے۔ اگر بالفرض وہ اس کا نام لینا بھول گیا یا نام ہی بھول گیا تو پھر نیت کافی ہے۔ اس طرح حج کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا حج بدل
کی طرح عمرہ بھی دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے حج ہم کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، ایسے عمرہ بھی کسی اور کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس شخص نے پہلے اپنا عمرہ ادا کیا ہو. نیز عمرے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے علاوہ نابالغ بچے بھی حج کر سکتے ہیں اور ان کے حج کا اجر و ثواب ان کے والدین کو ملے گا. اور بچوں سے اگر دوران حج کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر کوئی دم یا کوئی فدیہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سویا ہوا حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، پاگل حتیٰ کہ اس کا پاگل پن ختم ہو جائے. اور کم سنی میں حج کرنے سے فرضیت ساقط نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اپنا ایک بالغ ایج میں جا کے اپنا وہ والا حج جو اس پہ فرض تھا وہ ضرور ادا کرے گا. اگر کسی بچے نے بلوغت سے قبل حج کیا تو اس سے فرضیت ساقط نہیں ہوگی. بلوغت اور استطاعت کی صورت میں اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا. یعنی جب وہ چھوٹا تھا، ماں باپ صاحب استطاعت تھے تو انہوں نے اس کو حج کروا دیا، لیکن اب وہ بالغ ہو چکا ہے اور اب اگر تو وہ استطاعت رکھتا ہے تو پھر تو اس پہ لازم ہے کہ وہ حج کرے. لیکن اگر وہ اب استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم احرام کے مسائل کے متعلق جانیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر بلائے اور ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.